بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کے لیکچر نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز فعل ماضی کو مزید سمجھیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل سبسکرائب کر لیں، اور نئے ساتھی ہیں، پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پچھلی تمام کی تمام ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، اس لیے کہ ہر پچھلی ویڈیو کا ربط اور تعلق ہوتا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تو جب پچھلا سبق آپ کو سمجھ آئے گا، پچھلی ویڈیوز کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ لیکچر سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے، اگر آپ آن لائن ترجمہ قرآن یا عربی گرامر سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں ہمارا داخلہ فارم لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ داخلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فعل ماضی کو مزید سمجھیں گے۔ لیکچر نمبر 13 میں ہم نے فعل ماضی کی گردان بنانا سیکھی تھی، یعنی کہ آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی بنیادی طور پر 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، اور پھر فعل ماضی سے ہی آگے فعل مضارع اور دیگر افعال بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی بنایا جاتا ہے، اور فعل ماضی بنیادی طور پر 3 حروف سے بنتا ہے، جنہیں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، فعل، فا عین لام 3 حروف ہے اس میں، کیا اسے ایک مرد نے۔ صرف پہلا لفظ ہم نے بنایا تھا فعل، فا عین لام سے، یہ پہلا لفظ تھا۔ آگے پھر آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اسی فعل کے آخر میں الف لگایا تو تثنیہ بن گیا، واو لگایا تو جمع بن گیا، تا لگایا حاضر بن گیا، تما لگایا تثنیہ حاضر بن گیا، تم لگایا جمع حاضر بن گیا، توب لگایا واحد متکلم، نا لگایا جمع متکلم۔ تو فا عین لام کے آگے ہی ہم نے یہ نشانیاں کہہ دیں اور یہ علامات کہہ دیں لگائی تھی، جن سے فعل ماضی کی مکمل گردان بن گئی تھی، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ الحمدللہ وہ سبق یقیناً آپ نے سمجھ لیا تھا۔ آج ہم مزید الفاظ سے فعل ماضی بنائیں گے۔ تو وہ الفاظ، پہلا لفظ، ان الفاظ میں سے پہلا لفظ ضربہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کے 6 ابواب ہیں، تو ان 6 ابواب کی گردانیں آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تو دھیان اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ان میں سے پہلا لفظ اور پہلا باب وہ ہے ضربہ، ضاد رابہ۔ اس میں بھی آپ غور کریں، توجہ کریں، اس میں بھی 3 حروف ہیں، ضاد، را اور با۔ تو ضاد کو ہم کہیں گے فا کلمہ، را کو کہیں گے عین کلمہ، اور با کو کہیں گے لام کلمہ، ضربہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے مارنا یا مثال بیان کرنا۔ تو اسے گردان فعل ماضی مذکر کی ہوگی۔ توجہ فرمائیں، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربنا۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا، اس ایک مرد نے مارا، یا مارا اس ایک مرد نے، مارا ان 2 مردوں نے، مارا ان سب مردوں نے، مارا آپ ایک مرد نے، مارا آپ 2 مردوں نے، مارا آپ سب مردوں نے، مارا میں نے، مارا ہم نے۔ بہت آسان۔ پیچھے جو ہم نے مطلب لیکچر نمبر 13 میں جو ہم نے فا عین لام سے گردان بنائی تھی، اس کا مطلب تھا کیا اسے ایک مرد نے، اور ضرب کا معنی مارنا، مارا اسے ایک مرد نے۔ اور مؤنث اس کی
ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ مارا اس ایک عورت نے، مارا ان دو عورتوں نے، مارا ان سب عورتوں نے، مارا آپ ایک عورت نے، مارا آپ دو عورتوں نے، مارا آپ سب عورتوں نے، مارا میں نے، مارا ہم نے۔ کتنا آسان ہے۔ اسی طرح اگلا باب وہ ہے نصارہ، مدد کرنا۔ تو اس سے گردان کرتے ہیں، نصارہ، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا۔ اور مؤنث نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ ترجمہ اس کا ہوگا مدد کرنا، مدد کی۔ مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی ان دو مردوں نے، مدد کی ان سب مردوں نے، مدد کی آپ ایک مرد نے، مدد کی آپ دو مردوں نے، مدد کی آپ سب مردوں نے، مدد کی میں نے، مدد کی ہم نے۔ اور مؤنث میں مدد کی اس ایک عورت نے، مدد کی ان دو عورتوں نے، مدد کی ان سب عورتوں نے، مدد کی آپ ایک عورت نے، مدد کی آپ دو عورتوں نے، مدد کی آپ سب عورتوں نے، مدد کی میں نے، مدد کی ہم نے۔ تیسرا باب ہے سمع، اس کا معنی ہوتا ہے سننا۔ سمع، سمع، سمعو، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتو، سمعنا۔ اور مؤنث سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ ترجمہ اس کا ہوگا سنا اس ایک مرد نے، سنا ان دو مردوں نے، سنا ان سب مردوں نے، سنا آپ ایک مرد نے، سنا آپ دو مردوں نے، سنا آپ سب مردوں نے، سنا میں نے، سنا ہم نے۔ اور مؤنث سنا اس ایک عورت نے، سنا ان دو عورتوں نے، سنا ان سب عورتوں نے، سنا آپ ایک عورت نے، سنا آپ دو عورتوں نے، سنا آپ سب عورتوں نے، سنا میں نے، سنا ہم نے۔ کتنا آسان ہے۔ اشاروں پہ بھی آپ غور کیے کریں، میں ہر لفظ کے اعتبار سے اشارہ کرتا ہوں، اور اگر آپ نے اشاروں کو سمجھا نہیں ہے تو پہلا لیکچر لازمی دیکھیں، ان میں اشاروں کو سمجھایا ہوا ہے۔ آگے ہے فتح۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتو، فتحنا۔ اور مؤنث فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ کھولا اسے ایک مرد نے، کھولا ان دو مردوں نے، کھولا ان سب مردوں نے، کھولا آپ ایک مرد نے، کھولا آپ دو مردوں نے، کھولا آپ سب مردوں نے، کھولا میں نے، کھولا ہم نے۔ اور مؤنث کھولا اسے ایک عورت نے، کھولا ان دو عورتوں نے، کھولا ان سب عورتوں نے، کھولا آپ ایک عورت نے، کھولا آپ دو عورتوں نے، کھولا آپ سب عورتوں نے، کھولا میں نے، کھولا ہم نے۔ اسی طرح حسیبہ، گمان کرنا، گمان کیا اسے ایک مرد۔ حسیبہ، حسیبہ، حسیبو، حسیبتا، حسیبتما، حسیبتم، حسیبتو، حسیبنا۔ اور مؤنث حسیبت، حسیبتا، حسیبنا، حسیبتے، حسیبتما، حسیبتن، حسیبتو، حسیبنا۔ گمان کیا اسے ایک مرد نے، گمان کیا ان دو مردوں نے، گمان کیا ان سب مردوں نے، گمان کیا آپ ایک مرد نے، گمان کیا آپ دو مردوں نے، گمان کیا آپ سب مردوں نے، گمان کیا میں نے، گمان کیا ہم نے۔ اور مؤنث میں گمان کیا اسے ایک عورت نے، گمان کیا ان دو عورتوں نے، گمان کیا ان سب عورتوں نے، گمان کیا آپ ایک عورت نے، گمان کیا آپ دو عورتوں نے، گمان کیا آپ سب عورتوں نے، گمان کیا میں نے، گمان کیا ہم نے۔ اسی طرح آخری لفظ اور آخری باب وہ ہے کروما، اس کا معنی ہوتا ہے معزز ہوا وہ ایک مرد۔ کروما، کروما، کرومو، کرومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتو، کرومنا۔ اور مؤنث کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتی، کرومتما، کرومتن، کرومتو، کرومنا۔ معزز ہوا وہ ایک مرد، معزز ہوئے وہ دو مرد، معزز ہوئے وہ سب مرد، معزز ہوئے آپ ایک مرد، معزز ہوئے آپ دو مرد، معزز ہوئے آپ سب مرد، معزز ہوا میں ایک مرد، معزز ہوئے ہم سب مرد۔ اور مؤنث معزز ہوئی وہ ایک عورت، معزز ہوئی وہ دو عورتیں، معزز ہوئی وہ سب عورتیں، معزز ہوئی آپ ایک عورت، معزز ہوئی آپ دو عورتیں، معزز ہوئی آپ سب عورتیں، معزز ہوئی میں ایک عورت، معزز ہوئی ہم سب عورتیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے آج کے سبق میں فعل ماضی کے مزید ابواب سے گردانے کرنا سیکھا اور اس کو سمجھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ہم فعل ماضی کی قرآنی آیات سے کچھ مشق کریں گے۔ تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔